وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 203 سے شروع کریں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور گنتی کے ان چند دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو، پھر جس نے منا سے واپسی 2 ہی دنوں میں کی، یعنی 2 دنوں کی جلدی کی اور 2 دنوں میں کر لی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی یعنی وہ تیسرے دن پلٹا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہو اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ تھوڑا سا ہم الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ وَاذْكُرُوا جو ہے، ذکر جو ہے، زال کاف کتاب والا اور را رے جو ہے وہ اس کا مادہ ہے۔ 183 کلمات اس مادے سے قرآن کریم میں آئے ہیں۔ ذکر 2 قسمیں ہیں، ایک قلبی ذکر جو دل سے ہوتا ہے اور ایک لسانی جو زبان سے ادا ہوتا ہے۔ پھر آگے بھی 2 قسمیں ہیں جو زبان سے ادا ہوتا ہے یا قلبی۔ ایک وہ ذکر ہے جو انسان بھولنے کے بعد یاد کرے، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں، اور ایک ویسے ذکر کرنا جو انسان کو یاد ہو، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ۔ ایام جو ہے یوم سے ہے، اور الحمدللہ یہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ دن کو کہتے ہیں کہ اللہ کو گنتی کے دن یاد کرو۔ ایام کا مادہ جو ہے وہ یا واو اور میم ہے، یہ واو اور میم، اس سے 405 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ معدودات، عین دال دال اس کا مادہ ہے عدد سے، اور اس سے 57 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ العدد گنتی کو کہتے ہیں، کسی چیز کو شمار کرنا، کسی کو گننا، تو گنتی کے اللہ کہہ رہے ہیں چند دن ہیں۔ فمن تعجل، پس جو بھی اجلت کرے، تعجل اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تعجل مادہ ہے عین جیم لام، اور اس مادے سے 47 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ العجلۃ کسی چیز کو اس سے پہلے، وقت سے پہلے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، اجلت اسی سے ہے۔ اس کا تعلق جو ہے خواہش نفسانی سے ہوتا ہے، اس لیے عام طور پر قرآن میں اس کی مذمت کی گئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم بھی ہے، العجلۃ من الشیطان، کہ اجلت جلد بازی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ۔ تو جو بھی یومین، یوم دن پڑھ لیا ہم نے مادہ۔ ہماری زبان چاہے انگلش ہو، آپ انگلش بول رہے ہوں یا اردو، ان دونوں میں ایک کے بعد 2 جو ہے جمع ہوتے ہیں، لیکن عربی کی یہ وسعت ہے کہ اس میں 2 کا علیحدہ صیغہ آتا ہے، فی یومین۔ تو جو جلدی کرے، 2 دنوں میں جلدی کرے، یعنی 2 دنوں میں لوٹنے کی کوشش کرے، فلا اسم علیہ۔ اسم کا جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں روٹ ورڈ کو۔ الف سا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ 48 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الاسم والآثام وہ اعمال اور افعال ہیں جو ثواب سے روکنے والے ہیں اور پیچھے رکھنے والے ہیں۔ انسان ثواب سے بھی رک جاتا ہے اور نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی جمع آثامن ہے، جو اسم کی جمع جو ہے سامن ہے، تو اس کا جو مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ ومن تأخر، جو بھی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، اللہ فرمائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ تأخر، تاخیر اردو میں بھی بولا جاتا ہے، آپ اگر مادوں کو تھوڑا سمجھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ الف خارا اس کا مادہ ہے، 250 کلمات قرآن میں آتے ہیں اس مادے سے۔ آخر اول کے مقابلے میں آتا ہے، اول اور آخر ہم اردو میں بولتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی پہ بھی کافی دفعہ بات ہو چکی ہے، پھر بھی یاد دہانی کر لیتے ہیں۔ اتقوا جو ہے واو کاف یا مادہ ہے اس کا، اور 258 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ وقیت الشیء، کہ میں نہیں ہے کسی چیز کو یا اپنے آپ کو مضر اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا۔ تقوی اللہ کی خشیت ہے،
تقوی اللہ کی حیثیت کا سب سے بڑا مظہر ہے اور اللہ کے خوف کا سب سے بڑا مظہر۔ اس کا اعلیٰ منہ کا جو مادہ ہے وہ عین لام میم ہے۔ قرآن کریم میں 854 کلمات اس سے آئے ہیں۔ علم کیا ہے؟ اسی سے علم بنتا ہے، اسی سے تعلم، اسی سے عالم، اسی سے علامہ، اسی سے بہت سارے لفظ جو ہے علم کے متعلق لفظ جو ہیں وہ سارے اسی سے بنتے ہیں۔ علم کسی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں آتا ہے، اس کے بارے میں جاننا، یہ علم ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو اور علم حاصل کر لو اور ادراک کر لو کہ انکم بے شک تم الیہ اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹا کر تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ تحشرون جو ہے ہا شین را اس کا مادہ ہے۔ 43 کلمات اس مادے سے آتے ہیں۔ ہا شین را سے 43 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الحشر کے معنی ہیں لوگوں کو ان کے ٹھکانے سے مجبور کر نکال کر کسی جگہ جمع کرنے کے، کسی طرف لے جانے کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں سورہ الکہف سورہ نمبر 18 آیت 47 میں، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کہ ہم ان سب کو جمع کر لے آئیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوئی سمجھے کہ قیامت والے دن وہ چھپ جائے گا، ایک بھی چھپ نہیں سکے گا۔ یوم الحشر جو ہے قیامت کے دن کو کہا جاتا ہے، جمع کرنے کے دن یعنی قیامت کے دن، وہ دن جس دن اول سے لے کر آخر تک سب کو جمع کیا جائے گا۔ اب اس آیت کو تھوڑا سا لفظ پر لفظ ہم ترجمہ کرتے ہیں، کلمہ بائی کلمہ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، فی میں ایامن ایام، یوم دنوں میں، معدودات جو کہ گنتی کے ہیں، گنے ہوئے گنتی کے دن۔ فمن تعجل، پس تم میں سے جو بھی جلدی کرے، فی یومین یعنی 2 دنوں میں واپس لوٹنا چاہے، فلا پس نہیں ہے اسما اس پر، علیہ کچھ بھی، اس فلا اسما علیہ پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخرا، اور جو تاخیر کرے یعنی تیسرے دن لوٹے، فلا اسما علیہ اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہو، وہاں بیٹھ کر پرہیزگار اختیار کرے، اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، اللہ اکبر۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون جمع کیے جاؤ گے۔ اگلی آیت 204 نمبر لے لیتے ہیں آج کے سبق کی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ۔ اللہ فرما رہے ہیں بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں یعنی خوبصورت دنیاوی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بڑی بھلی محسوس ہوتی ہیں، بڑی خوش کر دیتی ہیں یا بڑی اچھی لگتی ہیں، اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے ایسا شخص کہ میں جو کہہ رہا ہوں اللہ گواہ ہے کہ میں بالکل وہی کہہ رہا ہوں جو میرے دل میں ہے۔ حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْحِسَامِ، حالانکہ وہ زبردست جگرالو ہوتا ہے یعنی وہ فساد کرنے والا شخص ہوتا ہے۔ ان میں بھی دیکھ لیتے ہیں الفاظ کو ایک دفعہ پھر سمجھ لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مادہ جو ہے عین جیم با ہے، اور قرآن میں 27 کلمات اس مادے سے آئے ہیں۔ العجبو، التعجبو جو ہے، التعجب اس کو کہتے ہیں حیرت کے لیے، عجیب جو ہے ہم حیرت کے لیے کہتے ہیں تعجب ہونا، کہ اردو میں بولو کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی، بولا جاتا ہے۔ جو کسی چیز کو سبب معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کو لاحق ہو، کیوں ہوتا ہے کہ تعجب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی وجہ نہیں معلوم ہوتی، اور استعارتاً عربی میں یہ ہر بلی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 60 میں آتا ہے عجب الکفار نباتہ، کسان کو اس کی کھیتی جو ہے وہ بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ گواہ بناتا ہے، اللہ کی قسم کھاتا ہے، اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ شہداء مادہ شین ہا دال ہے۔ 106 کلمات قرآن میں ہیں اس مادے سے۔ شہادت کے معنی ہیں کسی چیز کا مشاہدہ کرنا، ہوا وہ نظر سے ہو یا بصیرت سے، یعنی ظاہری آنکھ سے ہو یا دل کی آنکھ سے ہو، اور حاضر ہونے اور گواہی دینے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ شہادت وہ بات ہے جو کامل علم اور یقین سے کہی جائے، ہوا وہ علم مشاہدہ بصر سے ہو یا بصیرت سے ہو، یا بندہ وہاں پر خود موجود ہو یعنی حاضر ہو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ،
اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو کہ اس کے جو دل میں ہے، قلب بھی اس کے دل میں، قلب جو ہے دل کو بولا جاتا ہے، اس کو ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں یاد دہانی کے لیے۔ القلب، قاف جو کینچی والا ہے، لام اور بے اس کا مادہ ہے، 168 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ قلب الشیء کے معنی ہے کسی چیز کو پھیرنے کے، دل کی ایک حالت نہیں رہتی کیونکہ دل پمپ کرتا رہتا ہے، اور دل کی حالت بھی کس وقت غمگین ہوتا ہے انسان، کسی وقت خوش ہوتا ہے، تو ایک حالت سے دوسری حالت کے پلٹنے کو قلب کہتے ہیں۔ قلب کو اردو میں بھی بولا جاتا ہے وہ الد الخصام، اور وہ ہے الد الخصام، بہت بڑا جھگڑالو، سخت جھگڑالو۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں الدو، مادہ ہے لام دال، دال 2 کلمات صرف قرآن میں آئے ہیں۔ الدو سخت جھگڑالو آدمی کو کہتے ہیں جو کسی کی بات مانتا ہی نہ ہو۔ وَتُنذِرَ جو دوسری جگہ پر آیا ہے، سورہ مریم میں آیا ہے یہ لفظ، یہ کلمہ، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے جھگڑالو قوم کو خبردار کریں، خبردار کریں۔ الحسام، الحسامی جو ہے مادہ جو ہے خا صاد میم، 18 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الحسم، یہ حسیمتن کا مصدر ہے جس کے معنی جگڑنے کے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 سے بات کو سمجھ لیتے ہیں۔ وَهُوَ فِي الْحِسَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ عورتوں کی حیثیت ہے، ان کو بتایا گیا کہ وہ تو خود جھگڑے کے وقت بات بھی نہیں کر سکتی۔ الحسیم، جھگڑالو اور بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا، جیسے کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 4 سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ فَإِذَا هُوَ حَسِيمٌ مُبِينٌ، کہ وہ اس کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں علانیہ جھگڑنے والا ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ بھی آیت مکمل ہوئی، اس کو بھی تھوڑا سا ہم لفظ بہ لفظ ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ، کچھ ایسے ہیں جو بڑا اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے، قولہ، ان کی باتیں، آپ کو ان کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، فی الحیات الدنیا، جو دنیا کے بارے میں ان کا علم ہے، وہ جو دنیا کے بارے میں باتیں کرتے ہیں وہ بھلی محسوس ہوتی ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِي، اور اللہ کو بار بار گواہ بناتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ، اور ہے وہ الد الحسام، بہت زیادہ جھگڑالو، جس کی باتیں بڑی اچھی ہیں، دنیا کی باتیں بڑی خوبصورت، لیکن دل میں کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو، اپنے دل پر اللہ کو جتنا مرضی گواہ ٹھہرائے۔ اگلی آیت 205 نمبر لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب اس کو زمین پر اقتدار مل جائے، کہیں اس کو اختیار مل جائے، تو زمین پر ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتیوں کو حقارت کرے، تباہ کرے، نسل کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فساد کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ تولا کا لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ کلمہ مادہ واو لام یا ہے، قرآن کریم میں 232 کلمات اس مادے سے آئے ہیں۔ الولائے و توالی کے اصل معنی ہیں 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو اس طرح یکے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی بھی چیز حائل نہ ہو، کوئی چیز حائل نہ ہو جو ان میں سے نہ، جو ایسی چیز حائل نہ ہو جو ان میں سے نہ ہو۔ پھر استعارتاً قرب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ قرب باللحاظ مکان ہو یا نسب ہو، یا باللحاظ دین ہو، دوستی ہو، نصرت ہو، یا باللحاظ اعتقاد بھی ہو، تو جو بھی ہو، اسی سے لفظ متولی بنتا ہے۔ یہاں پر کیونکہ یہی آیا ہے، متولی کون ہوتا ہے؟ متولی سے مراد وہ جس کو کسی کام کا اختیار دیا جائے، اس کو ذمہ دار بنایا جائے، اور اسی سے ہمارے ہاں جو مسجد میں، کیونکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، متولی ہوتا ہے، تو یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں۔ اگلا جو کلمہ ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، وَإِذَا تَوَلَّىٰ، جب اس کو اختیار دیا جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے زمین میں۔ کس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ آگے پڑھ لیں گے۔ سعی جو ہے کوشش کے لیے آتا ہے، سین عین یا، اس سے 30 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ السعی تیز چلنے کو کہتے ہیں، مجازن کسی اچھے یا برے کام کے لیے کوشش کرنے پر بولا جاتا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 میں ہم پڑھ چکے ہیں، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ وہ اس کی خرابی اور اس کو خراب کرنے کے لیے، یعنی اس کو ویران کرنے کے لیے، مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نجم کی آیت نمبر 40 میں، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اگلا جو کلمہ ہے اس آیت کا وہ ہے کہ لِيُفْسِدَ فِيهَا، کہ اس میں فساد کرے، کس میں؟ زمین میں۔ الفساد جو ہے، الفساد
فا سین یا فے سین دال، اس سے 50 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الفساد کا معنی ہے کسی چیز کے حد اعتدال سے تجاوز کرنا، اور یہ اصل میں اصلاح کی ضد ہے۔ افسادہ ہو کے معنی ہے کسی چیز کے توازن کو بگاڑنے کے، اور نفس، بدن اور ہر اس چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جو حالت استقامت سے نکل چکی ہو۔ لیفسد فیہا ویہلک الحرث، یہلکا جو ہے ہلاک کرنا، اردو میں بولا جاتا ہے، ہا لام کاف مادہ ہے، 68 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ الہلاکو یہ کئی طرح پر استعمال ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی چیز کو اپنے پاس سے جاتے رہنا، یعنی کسی چیز کا ختم ہو جانا، ہوا وہ دوسرے کے بعد موجود ہو۔ سورہ الحاقہ جو ہے آیت نمبر 29 میں آتا ہے، حلقہ انی سلطانیہ، وہ کہتا ہے میری تو بادشاہت چلی گئی، میرے ہاتھ سے چھن گئی، ہاک میں مل گئی۔ قرآن پاک میں ہلاکت کا لفظ بری موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیفسد فیہا ویہلک الحرث، یہلک الحرث جو ہے، یہلک الحرث، حرث جو ہے، حرث کھیتی کو کہتے ہیں۔ الحرث مادہ ہا را سا ہے، 24 کلمات آتے ہیں۔ الحرث کے معنی ہے زمین میں بیج ڈالنے کے اور اسے زراعت کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ کھیتی کو کیونکہ پہلے زمین کو جو ہے وہ ادھیڑا جاتا ہے ٹریکٹر سے، یا پہلے بیل کے ذریعے اس کو کھودا جاتا تھا اور پھر اس میں بیج ڈالا جاتا تھا، اور کھیتی کو بھی حرث کہتے ہیں، اس کو زمین کو کھودنے کو بھی حرث کہتے ہیں۔ لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل جو ہے، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے، ہماری نسلیں خراب ہو رہی ہیں، ہم بولتے ہیں نون سین نام، 4 کلمات قرآن کریم میں آئے ہیں۔ النسل کا معنی ہے کسی چیز سے الگ ہو جانے کے ہیں، اسی سے النسل ہے اولاد، کیونکہ ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے اس سے الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے باپ کا حصہ ہوتا ہے۔ ڈیفینیٹلی بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ ماں اور باپ کے ملے جلے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جدا ہو کر ایک پورا انسان بن جاتا ہے۔ اب اس آیت کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں، اپنا اس کو لفظ بہ لفظ ترجمہ کر کے، تاکہ یہ بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ وَإِذَا، اور جب، اذا کا جو کلمہ ہے وہ جب کے لیے آئے گا۔ تولا، ان کو اختیار ملے، ولایت ملے، تولیت ملے، متولی بنا دیا جائے، اختیار دیا جائے۔ فی الارض، تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ زمین پہ کوشش کرتے ہیں۔ کس لیے کوشش کرتے ہیں؟ لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد کریں۔ ویہلک الحرث والنسل، اور کیا کرتے ہیں کہ حرث کھیتی اور نسل کو تباہ کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، اللہ تو فساد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں، جب بھی اسلام کے بغیر، اللہ کے تقوی کے بغیر کسی کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو وہ نسلوں کو تباہ کرے گا۔ الحمدللہ مسلمان اسپین میں پہنچے تو وہاں کیسا زبردست نظام قائم کر کے دکھایا۔ پھر خلافت راشدہ کو آپ ذہن میں لے آئیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور، اور اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا دور۔ کیا تھا؟ انصاف تھا، اور اسپیشلی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، ابو بکر صدیق کو صرف 2 سال، 2.25 سال ان کا رہا خلافت رہی، آپ کی خلافت تقریباً 10.5 سال رہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی۔ ایک ایسا نظام دنیا کو دیا جس میں دنیا کے لیے چین ہی چین تھا، امن ہی امن تھا۔ آج دیکھیں، جب تک یہ نظام جو ہے، ایک ہے ریویلڈ علم اور ایک ہے ایکوائرڈ علم۔ ایکوائرڈ علم جو ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، چاہے دنیا کے بارے میں جو بھی پڑھتے ہیں، چاہے ہم فلسفہ پڑھیں، چاہے ہم اس میں فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، جو بھی ہم پڑھیں گے، یہ ہے ایکوائرڈ علم۔ اور ایک ہے ریویلڈ علم جو اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی سب سے بڑی جو سورس ہے وہ قرآن کریم ہے، کیونکہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز اس میں داخل ہو سکے یا اس میں نکالی جا سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب جب یہ دونوں علم اکٹھے ہوتے ہیں تو دنیا میں چین آتا ہے، چاہے وہ حکومت جس کی بھی ہو، لیکن جب یہ 2 علم علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو دنیا میں فساد آتا ہے۔ آج کھیتیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، خوراک جو سب سے بڑا سورس ہے دنیا کو کنٹرول کرنے کا، اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ زمین میں جب بیج ایسا ڈالا جاتا ہے کہ زمین دوبارہ بیج کے بغیر اپنی پیداوار کر ہی نہیں پاتی، تاکہ پوری کی پوری جو خوراک ہے انسانوں کی اس کو کنٹرول کیا جائے۔ دوسرا، نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جتنی بھی نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور آج اس نسل کو تباہ کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ میں، آپ یورپ میں دیکھ لیں، بلکہ سنگاپور،
जापान, वहाँ इंसेंटिव दिया जा रहा है माओं को कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो। इवन चाइना ने भी पहले 2 बच्चों पर 1 बच्चे पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर बेटा होगा तो 1 ही होगा, अगर बेटी हुई तो 1 दूसरा बच्चा किया जा सकता है, फिर 2 के बाद कोई नहीं। लेकिन आप सब इंसेंटिव दे रहे हैं। सिंगापुर मेरा जाना शुरू होता था तो वहाँ एक शख्स था मिस्टर पू, उसके 4 बेटे थे। तो मैंने कहा तुम माशाल्लाह अच्छा है तुम्हारे 4 बेटे हैं। कहता मुझसे सारे टैक्स माफ़ कर दिए गए हैं क्योंकि मेरे 4 बेटे हैं। अब उनको नज़र आ रहा है कि असल जो है अल्लाह की जो कुदरत है वही सबसे बेहतर है। अब उन्होंने कोशिश तो ये करे, लेकिन फिर भी यूरोप में क्योंकि फैमिली सिस्टम ही तकरीबन तबाह हो चुका है, लोग शादी करना ही नहीं चाहते। जिसके साथ रहना है, जितनी देर रहना है वो उतनी देर रहता है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, और उसके बाद वो कहते हैं तुम अपना जानो। और सिंगल पेरेंट, एक औरत पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। आज़ादी के नाम पर औरत को कितना बर्बाद किया गया है, इसकी मिसाल हम यूरोप में देख सकते हैं कि औरत जो है उस पर सारा बोझ आ गया। बच्चा भी वो पालेगी, बच्चा जनेगी भी वो, बच्चे की कफालत भी वो करेगी, बाहर जॉब भी करेगी, उसको खिलाने का इंतज़ाम भी वो करेगी। और फिर हमारे यहाँ जो है आज़ादी नस्वां के तहरीकें चलती हैं। अल्लाह करे अल्लाह उनको समझ दे, क्योंकि अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया, अल्लाह ने तो औरत को घर की मलका बनाया है, मर्द के ज़िम्मा लगाया है। क्योंकि सूरह निसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि मर्दों को एक दर्जा दिया गया इसलिए कि वो तुम पर खर्च करते हैं। तो मर्द के ज़िम्मे है कि वो नान नुस्खे का इंतज़ाम करे, औरत का, उस घर का, उसके बच्चों का, ये सब मर्द के ज़िम्मा है। लेकिन जब इंसान ने अपने तौर पर उस अल्लाह के सिस्टम से बगावत की और अपना सिस्टम राइज करने की कोशिश की तो नस्लें भी तबाह हुई, खेतियाँ भी तबाह हुई। अल्लाह अकबर। अगली आयत ले लेते हैं, आयत नंबर 206 है। अल्लाह फरमा रहे हैं वाइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम वलबिसल मिहाद। अल्लाह अकबर। जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, ऐसे लोगों से कहा जाएगा तकब्बर ना करो, हाँ ना करो, अल्लाह से डरो, तो उनका तकब्बर, तो उनकी इज़्ज़त जो अपने आप को शान शौकत है, उन्हें गुनाह पर आमादा करती है। ऐसे लोगों के लिए बस जहन्नम है, और यकीनन बहुत ही बुरा ठिकाना। चाहे आज मुसलमान हुकूमतें हों, हम किसके पीछे चल रहे हैं? अल्लाह ताला माफ़ करे 57 मुल्क, अल्लाह करे कोई ऐसा मुल्क बने, मैं समझता हूँ कि ऐसा मुल्क बने जिसमें पूरा अल्लाह का निज़ाम अगर कायम कर दिया जाए तो यकीन जाने दुनिया में जो सोसाइटी हो रही है ना, जो जितनी भी खुदकशियाँ हो रही हैं, वो उन मुल्कों में हो रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। जैसे जापान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और सबसे ज़्यादा खुदकशी का जो रुझान है वहाँ पर है। इसी तरह स्विट्ज़रलैंड देख लें, इसी तरह जो स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनमें इतना ज़्यादा क्यों? और बाकायदा खुदकशी के सेंटर बने हुए हैं कि जी आपने आसान मरना है या मुश्किल मरना है, और उसकी फ़ीस ली जाती है। अल्लाह अकबर। इत्तकुल्लाह वकाया से है, तकवा जो है इसको काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। वाव काफ या 258 कलमात में आते हैं। इसका मतलब है अपने आप को बचाना, और तकवा अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की हशीयत और अल्लाह के खौफ का सबसे बड़ा मसर है। वाइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहु अल अहज़ा, इस पर भी बात हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं। अलिफ खा ज़ाल, इसका मादा है। 273 कलमात कुरान में आते हैं। अल अहज़ु के मानी है किसी चीज़ को ले लेना, जमा कर लेना, बना लेना, करार देना, अहाता कर लेना, ये सारे तर्जमे किए जा सकते हैं। इज़्ज़त उर्दू में बोला जाता है। अल इज़्ज़तु मादा आइन जा 2 ज़ई जो है उससे है। 120 कलमात आते हैं। अल इज़्ज़तु इस हालत को कहते हैं जो इंसान को मगलूब होने से महफूज करे, यानी इंसान मगलूब ना हो। अल इज़्ज़तु कभी बाइस से मदा होता है और कभी बाइस से मज़म्मत भी होता है, जैसे कुरान में दोनों तरफ आया है। सूरह स्वाद की एक आयत ले लेते हैं। बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी इज़्ज़तिम व शिकाक, मगर वो लोग जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं, काफ़िर लोग गुरूर और मुखालफत में हैं। जो इज़्ज़त अल्लाह की तरफ से ना हासिल हो वो सरासर ज़िल्लत ही है। असल इज़्ज़त तो वही है जो अल्लाह ने कहा है सूरह मुनाफिकून में, हाँ, कि बेशक इज़्ज़त तो अल्लाह के लिए है, उसके रसूल और मोमिनों के लिए है, जो अल्लाह पर ईमान लाकर उसी के मुताबिक, ईमान के मुताबिक अपने अमाल करते हैं। इसम का जो है मादा हम बोल चुके हैं। अलिफ सा मीम 48 कलमात आए हैं। गुनाह के लिए ये बोला जाता है जब उनसे कहा जाता है वाइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम। हस्बु काफ़ी है। हस्बुक, जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझे वो याद आता है जब अब्दुल्लाह बिन मसूद से फरमाया कि मुझे कुरान सुनाओ, और उन्होंने कुरान में सूरह निसा शुरू की। आयत नंबर 41 या 42 है, जहाँ फरमाया कि क्या होगा फ़कैफ़ इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम हर उम्मत में से एक गवाह उठाएंगे और आपको गवाह बनाएंगे। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिकुल अमीन है, उन्होंने तो सच बोलना है। अल्लाह अकबर। अल हस्बु के मैनी हिसाब के हैं, किसी का हिसाब चुकता करना या किसी चीज़ के लिए काफ़ी हो जाना। वाला 20 अलमिहाद, इससे 73 कलमात कुरान में आए हैं। अलबासु
یا الباساؤ میں سختی اور ناگواری کے معنی ہیں. بہت کسی چیز میں ناگواری ہو نا تو اس کے لیے کہتا ہے بولا بیس المہاد، اور بہت ہی برا مقام ہے. المہاد جو ہے میم ہا دال 16 کلمات قرآن میں آئے ہیں. المہدو گہوارہ جس میں بچہ پالتا ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 29 میں آتا ہے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کرتے ہیں جو گود میں ہے. تو اس میں ماں کی گود کے لیے بھی آتا ہے. زمین کو درست کر دیا جائے اس کو بھی مہد کہا جاتا ہے. ٹھکانے کے لیے بار لیجیے، ٹھکانے کا مطلب دیتا ہے. میں آیت کو ترجمہ کر لیتا ہوں اور اس کو مکمل کرتے ہیں آج کے پروگرام کو. وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهَ قِيلَ اللَّهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. وَإِذَا قِيلَ اللَّهُ، جب اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کر، اخذتہ تو اس کو روک لیتی ہے یا پکڑ لیتی ہے، العزت اس کی عزت، اس کی شان، بالاسم گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. فحسبہ جہنم، ایسے شخص کی تو جہنم ہی کافی ہے اس کے لیے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ. تھوڑا سا ایک آیت سورہ حج کی، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ عزت کیا ہے، کیوں ان کو عزت کن کو روکتی ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 72 ہے. میں صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب ان کے سامنے اللہ فرمانے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے، قرآن کے ذریعے ہدایت کی جاتی ہے، تو ان کے چہروں پر ناخوشی کے صاف جو آثار جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، جو پہچانے جا سکتے ہیں. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ وہ ہماری آیتیں سنانے والے پر حملے کر دیں، اس کو پڑھ دیں. کل، آپ کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، افانبئکم بشر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بری چیز کے بارے میں بتاؤں؟ النار، آگ جو جہنم کی ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے کافروں سے. وبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اصل بات ہے سمجھنے کی. جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں اترے. اللہ کرے کہ ہم اس نظام کے لیے جدوجہد کریں جو اللہ کا نظام ہے، یہ قائم ہو. اور سب سے پہلے اس کا جو ٹارگٹ ہوگا وہ انسان خود ہوگا. سب سے پہلے اپنے اوپر قائم کریں، پھر اپنے گھر میں، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر ایک انصاف کا ماحول بنائیں جہاں اسلامی نظام نظر آئے، پھر خوشی غمی میں یہ نظام نظر آئے، پھر جہاں جہاں آپ کی دسترس ہے، جو بھی آپ کے ماتحت ہیں، ان کے ذریعے کوشش کریں کہ اس نظام کو قائم کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو قائم کیا جائے. اپنی ذات سے شروع کریں اور پھر آگے جہاں تک بھی آپ جا سکتے ہیں وہاں تک جائیں، جہاں تک جدوجہد کر سکتے ہیں ضرور کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.